اے کوفہ کے لوگوں، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے موقع دو میں تمہیں راہ راست پر لا سکوں۔ تم میرے آنے کی وجہ بخوبی جانتے ہو، اور اب اگر تم مجھ سے انصاف نہیں کرو گے تو یہ تمہاری خوش بختی نہیں ہوگی، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ آگے سب میں نواسہ رسول ہوں، آگے سب تمہاری مرضی ہے، چاہو تو جنگ کرو اور جو مرضی سلوک کرو، چاہو تو مجھے مار ڈالو، یہ میرا اللہ میرا کارساز ہے اور وہی نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی یہ تقریر سن کر آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کی چیخیں نکل گئی، جبکہ حضرت امام حسین نے یہ سنا اور حضرت عباس کو بھیجا کہ جاؤ انہیں چپ کروایا جائے، میری عمر کی قسم ابھی انہیں بہت رونا ہے۔ اور پھر کوفیوں نے اسے مخاطب ہو کر کہا، لوگوں اس خون کو دیکھو جو میرے رگوں میں دوڑ رہا ہے، میں تمہیں زیب دیتا ہوں کہ تم مجھے قتل کر ڈالو، میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں تنزیلہ سلمان، اور آج آپ کے سامنے ایک ایسے عظیم کمانڈر اور عظیم انسان کی داستان پیش کرنے جا رہی ہوں جو نہ صرف دنیا میں ایک عظیم انسان تھے بلکہ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے بھی تھے، جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے شہزادے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلافت راشدہ کا دور مسلمانوں کے لیے ایک سنہری دور تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ دور کچھ بدلا، کیونکہ حضرت عثمان کو قتل کیا گیا تھا اور ان کے قاتلوں کا پتہ نہیں لگایا جا سکا تھا۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور سب مسلمان ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قاتلوں کا پتہ لگایا جائے اور ان کو سزا دی جائے، جبکہ حضرت علی ابھی ان کی کھوج نہیں لگا پا رہے تھے۔ دوسری طرف سارا عالم اسلام یزید کی بیعت پر متفق ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے یزید کے والد امیر معاویہ 20 سال تک شام پر حکومت کر رہے تھے، اور شام پر ہی کیا وہ سارے عالم اسلام پر حاکم تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا اور لوگوں کو اس کی بیعت کرنے پر مجبور کیا۔ عراق اور شام کے لوگوں نے تو آسانی سے حضرت امیر معاویہ کے لیے بیعت کر لی، لیکن مکہ اور مدینہ کے لوگ ان کے لیے بیعت کرنے کو تیار نہ تھے، کیونکہ یہ اسلامی قانون کے خلاف تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے، نہ کہ خلافت کو وراثت میں تبدیل کیا جانا چاہیے۔ اس طریقے سے خلافت ایک وراثت بن گئی اور خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ یزید ایک عیش پرست انسان تھا، لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس جیسا شخص ایک دن خلیفہ مسلمین بن جائے گا، لیکن امیر معاویہ نے یہ خلافت اپنے ہی خاندان میں رکھنا چاہی، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ تباہی کا باعث بنی، اور اس قدر تباہی آئی کہ جس کی نظیر ہی نہیں ملتی، اور جب معاویہ وفات پا گئے تو یزید خلیفہ بن گیا۔ یزید نے خلیفہ بنتے ہی پہلا کام جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے اپنی خلافت کی بیعت لی۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک بیعت نہیں کی، لہٰذا اس نے مدینہ کے گورنر ولید کو کہا کہ انہیں بلا کر انہیں میری بیعت پر مجبور کیا جائے، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو انہیں زندہ نہ چھوڑا جائے۔ ولید نے ایسا ہی کیا، لیکن وہ ایسا کرنے پر خوش نہیں تھا۔ اگلے ہی دن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کا تعاقب کیا گیا، لیکن ان کا پتہ نہ چلایا جا سکا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ کو چھوڑ دیا۔ دوسری طرف کوفہ کے لوگ حضرت حسین کو خط لکھ رہے تھے اور ان کو مدد کے لیے بلا رہے تھے کہ وہ آئیں اور ان کی مدد کریں اور اس ظلم سے انہیں چھٹکارا ملے، اور وہ ضرور حضرت حسین کا ساتھ دیں گے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اہل کوفہ کی حمایت کے وعدے انہیں سچ معلوم ہونے لگے، لیکن آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں نے سب نے آپ کو اس بات سے باز رکھنے کی کوشش کی کہ انہوں نے انہیں بتایا کہ وہ ہرگز کوفہ والوں پر اعتبار نہ کریں، کیونکہ وہ غدار ہیں اور غیر مستقل مزاج ہیں۔
کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد مکرم کو عین منجدار میں چھوڑ دیا تھا اور آپ کے بھائی کے ساتھ غداری کی تھی، اس لیے یہ فیصلہ آپ سوچ سمجھ کے کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا اور مسلم بن عقیل کو کوفہ پہنچ کر ایک دوست مختار کے مکان میں اترے اور وہاں ان کی آمد کی خبر سن کر کوفہ کے لوگ جوک در جوک ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ اس طرح تقریباً 20,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ مسلم جانصاروں کا ایسا شاندار مظاہرہ دیکھ کر آپ خوش ہوئے اور اہل کوفہ کی وفاداری کو کے شعبوں کی نظر سے دیکھنے کی کوئی گنجائش نہ رہی تھی اب، لہٰذا آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص ایلچی عباس بن آل شعیب کے ہاتھ ایک خط ارسال فرمایا اور آپ کو بلا تاخیر چلے آنے کی دعوت دے دی، لیکن حالات بالکل آپ کے حق میں نہیں تھے، لیکن کوفیوں نے غداری کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کثیر کے مقابلے کی تیاری شروع کر دی اور اپنی فوج ترتیب دی۔ آپ کی فوج میں 72 افراد شامل تھے، جس میں 32 گھوڑے اور 40 پیدل تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اپنے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے ایک دفعہ پھر دشمن سے اپیل کی کہ یا تو واپس لوٹ جانے دیا جائے یا یزید کے پاس لے جایا جائے۔ اے کوفہ کے لوگوں، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے موقع دو میں تمہیں راہ راست پر لا سکوں۔ تم میرے آنے کی وجہ بخوبی جانتے ہو، اور اب اگر تم مجھ سے انصاف نہیں کرو گے تو یہ تمہاری خوش بختی نہیں ہوگی، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ آگے سب میں نواسہ رسول ہوں، آگے سب تمہاری مرضی ہے، چاہو تو جنگ کرو اور جو مرضی سلوک کرو، چاہو تو مجھے مار ڈالو، یہ میرا اللہ میرا کارساز ہے اور وہی نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی یہ تقریر سن کر آپ کی بہنوں اور بیٹیوں کی چیخیں نکل گئی، جبکہ حضرت امام حسین نے یہ سنا اور حضرت عباس کو بھیجا کہ جاؤ انہیں چپ کروایا جائے، میری عمر کی قسم ابھی انہیں بہت رونا ہے۔ اور پھر کوفیوں نے اسے مخاطب ہو کر کہا، لوگوں اس خون کو دیکھو جو میرے رگوں میں دوڑ رہا ہے، میں تمہیں زیب دیتا ہوں کہ تم مجھے قتل کر ڈالو، میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں۔ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اور میرا یہ بیان سچا ہے کیونکہ میں آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ کیا تمہارے یہ واجب نہیں کہ میری خلافت تلوار بے نیام کرو؟ کیا کوئی بات بھی تمہیں میرا خون بہانے سے باز نہیں رکھ رہی ہے؟ لیکن یہ سب کچھ بیکار اور بے ثمر ثابت ہوا۔ ان کے ساتھ لڑائی پر تلے ہوئے انہیں حضرت حسین کی پیشکش بھی رد کر دی اور وہ انہیں یزید کے پاس لے چلے، کیونکہ وہ لوگ لالچی تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت حسین کو یزید کے پاس پیش کر کے تحفے تحائف حاصل کر سکیں اور اپنی ویلیو بڑھا سکیں۔ ادھر جیسے ہی سمر اپنے گھوڑ سواروں کو لے کر حضرت حسین کے قریب آیا، ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے مقابلہ کیا اور انہیں پسپا کر دیا، لیکن وہ پھر آئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ ایک شخص نے آپ کے سر پر تلوار ماری، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر امامہ باندھ لیا۔ آپ کے چھوٹے بھتیجے عبداللہ بن حسین نے خیمے کے اندر سے دیکھا اور ایک لکڑی لے کر اپنے چچا کی مدد کے لیے باہر نکلا۔ اب کعب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا ایسا وار کیا تو بچہ چلایا، کیا تم میرے چچا کو قتل کرے گا؟ یہ سن کر اپنے کعب نے بچے پر تلوار چلا دی۔ بچے کے بازو پر وار کیا گیا تو بچے کا ہاتھ کٹ گیا، وہ چیخنے لگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عبداللہ کو ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ بچہ بے قرار ہو کر چیخ رہا تھا۔ حضرت حسین نے اسے گود میں لیا اور اللہ سے ان لوگوں کی تباہی کی دعا کی جن لوگوں نے انہیں کوفہ بلا کر دھوکہ دیا۔ آپ کا تمام جسم زخمی ہو چکا تھا۔ اتنے میں سمر نے اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ ذوالجناح جو حضرت حسین کا گھوڑا تھا وہ آپ کے سامنے کھڑا دیوار اور ڈھال بن کے کھڑا ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ کوئی جگہ باقی نہ بچی تھی۔ یہ اس ذوالجناح کی وفا کی بھی ایک زندہ مثال تھی۔ 10 محرم الحرام اسی طرح جنگ جاری تھی کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور یہ وہ نماز تھی جس میں حضرت حسین نے ثابت کیا کہ اللہ کے آگے سر سجدے میں رکھنا ہر
چیز سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک طرف جنگ ہو رہی تھی اور ایک طرف حضرت حسین ظہر کی نماز باجماعت ادا کر رہے تھے۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ نواسہ رسول کو شہید کر سکے، لیکن جب وہ سر سجدے کے لیے جھکا تو شمر آگے بڑھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر کے خود پر اترانے لگا۔ انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے آج حق کو ہرا دیا ہے۔ وہ کم بخت کیا جانتے تھے کہ انہوں نے آج حق کو جتا دیا ہے۔ حضرت حسین نے اپنا سر اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے شمر کے سامنے پیش کر کے حق کو امر کر دیا ہے۔ یہ حضرت حسین کی قربانی تھی، جہاں انہوں نے اپنے پورا خاندان قربان کیا تھا، جس کی نظیر آج تک نہیں ملتی۔ نہ کوئی یہ مثال قائم کر پایا ہے اور نہ ہی کر پائے گا۔